اسپیشل میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ہے اور بہیمانہ ٹارچر کے بعد قتل ہے اور یہ بات تسلیم کر لی گئی، چونکہ جو پچھلے 2 دن کے اندر حکومت کے لوگوں کی طرف سے بیان آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ جی پولیس بار بار یہ مان کے چل رہی تھی کہ یہ سوسائڈ ہے، تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم کی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جی اب جوڈیشل کمیشن اور انکوائری بھی بن رہی ہے، ابھی ہم نہیں سمجھتے کسی جوڈیشل انکوائری یا کمیشن کی ضرورت ہے۔ خاندان کی انسٹرکشن پہ ہم نے عزت مآب معزز عدالت سندھ ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو بھی ایک لیٹر جمع کرا دیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں عدلیہ پہ مکمل اعتماد ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی، جہاں ہر روز ہزاروں خواب جنم لیتے ہیں، لیکن انہی سڑکوں پر کبھی کبھی خوابوں کا ایسا قتل ہوتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایسے نوجوان کی کہانی کہ جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ جس کا جوان بیٹا صبح گھر سے مسکراتے ہوئے نکلتا ہے اور شام کو اس کی خون سے لت پت لاش گھر پہنچتی ہے۔ میر رضا کے والد کے چہرے کی جھریاں اور ان کے آنکھوں کی نمی صرف ایک بیٹے کا دکھ نہیں بلکہ اس پورے نظام پر بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں۔ وہ باپ جس سے وزیر داخلہ اور میئر کراچی ملنے آئے، اسے جوڈیشل کمیشن کی پیشکش کی، لیکن اس کا باپ کیا جواب دیتا ہے ہم سوچ کر بتائیں گے۔ یہ جملہ اس بے اعتباری کی انتہا ہے جو ایک عام شہری کو اس ملک کے نظام عدل پر ہے، لیکن اس قتل کی کہانی جتنی دکھ بھری ہے اتنی ہی پراسرار اور الجھی ہوئی بھی۔ اس کیس میں اب تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے؟ میر رضا کا بزنس پارٹنر پراسرار طور پر غائب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ خوفزدہ ہے یا وہ اس قتل کی سازش کا حصہ ہے؟ پولیس نے اسے اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اسے ابھی تک ڈھونڈا کیوں نہیں گیا؟ والد دہائی دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا جس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا وہ شخص منظر عام سے غائب ہے اور پولیس خاموش ہے۔ اب اگر حقائق کے اوپر غور کریں، حقائق پر غور کریں تو گلستان جوہر کا وہ مشکوک گیسٹ ہاؤس جسے اب سیل کر دیا گیا ہے، وہاں سے 6 ملازمین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کار میں آنے والے 4 افراد پکڑے گئے، مجموعی طور پر 19 افراد زیر حراست ہیں، لیکن ان 19 افراد کی تفتیش سے اب تک کیا نکلا؟ وہ گیسٹ ہاؤس کس کا تھا؟ وہاں میر رضا کو کیوں بلایا گیا؟ کیا وہاں کوئی ہنی ٹریپ تھا یا کوئی کاروباری لین دین تھا؟ اب ہم اس کیس کا وہ حصہ ڈسکس کرتے ہیں جو سب سے چونکا دینے والا ہے، پوسٹ مارٹم کا پوسٹ مارٹم۔ نئی تفتیشی ٹیم جس کی سربراہی DIG عامر فاروقی کر رہے تھے، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج 2 مختلف پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں۔ پہلی رپورٹ بامقابلہ دوسری رپورٹ۔ میر رضا کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو حقائق سامنے آئے ہیں، کیا دوسری رپورٹ ان کی تصدیق کرتی ہے؟ عام طور پر جب کسی کیس کو دبانا ہو تو میڈیکل رپورٹ میں انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کو بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ اگر گولی اتنے قریب سے لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کوئی ایسا شخص تھا جسے میر رضا جانتا تھا اور اس نے دھوکے سے وار کیا ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والا 30 بور کا خول اور مقتول کے جسم سے ملنے والی گولی کا کیلیبر، کیا یہ آپس میں میچ کرتے ہیں؟ نئی JIT کو اس ٹیکنیکل نقطے پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہتھیار وہی استعمال ہوا ہے جس کا خول ملا ہے یا جائے وقوع کو بدلا گیا ہے؟ تشدد کے نشانات رپورٹس میں یہ دیکھنا اہم ہے کہ کیا گولی چلنے سے پہلے میر رضا کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوئی؟ کیا اس کے ناخنوں میں کوئی DNA موجود ہے؟ اس کیس میں بدیانتی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کیس میں بدیانتی کی بو اس وقت آئی جب پرانی تفتیشی ٹیم کو ہٹا دیا گیا۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیوں؟ کیا وہ ٹیم شواہد مٹا رہی تھی؟ اب نئی ٹیم کو CCTV فوٹیجز، ٹیکنیکل شواہد اور وہ 30 بور کا خول سونپ دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا CCTV فوٹیج میں نظر آنے والے چہرے اب تک پہچانے نہیں گئے یا پھر انہیں پہچاننے کے باوجود نامعلوم قرار دیا جا رہا ہے؟ کراچی کی پولیس اور حکومت سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان تاجر دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے،
اس کا پارٹنر غائب ہو جاتا ہے. ایک مشکوک گیسٹ ہاؤس کا نام سامنے آتا ہے, لیکن انصاف کی رفتار اتنی سست کیوں؟ کیا عامر فاروقی کی ٹیم اس بوڑھے باپ کو وہ سچ دے پائے گی جس کی وہ تلاش میں ہے؟ مقتول کے والد کہتے ہیں انہیں جوڈیشل کمیشن نہیں, انہیں سچائی چاہیے. وہ سچائی جو ان 19 زیر حراست افراد کے بیانات میں چھپی ہے, وہ سچائی جو اس مفرور بزنس پارٹنر کے پاس ہے, اور وہ سچائی جو ان پوسٹ مارٹم رپورٹس کے تضاد کے پیچھے ڈھکی ہوئی ہے. آج کراچی کا ہر باپ خوف زدہ ہے کہ کیا اس کے بیٹے کا مستقبل بھی میر رضا جیسا ہوگا؟ اگر آج میر رضا کے قاتل انجام کو نہیں پہنچتے تو کل کوئی اور نوجوان کسی اور گیسٹ ہاؤس یا سڑک پر لہو میں لت پت ملے گا. عامر فاروقی صاحب, پورا کراچی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آج کراچی کا ہر باپ خوفزدہ ہے کہ کیا اس کے بیٹے کا مستقبل بھی میر رضا جیسا ہوگا. اگر آج میر رضا کے قاتل انجام کو نہ پہنچے تو کل کوئی اور نوجوان کسی اور گیسٹ ہاؤس یا سڑک پر لہو میں لت پت ملے گا. عامر فاروقی صاحب, آج پورا کراچی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا آپ کی رپورٹ میر رضا کے خون سے انصاف کر پائے گی یا یہ فائل بھی کسی الماری میں دب جائے گی؟ آپ کے ساتھ اگلے رن ڈاؤن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.